السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تفسیر ہے کہ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت، جنوں اور انسانوں، مومنوں، کافر، حیوانات و نباتات سب کے لیے رحمت ہے۔ لفظ عالمین میں جتنی چیزیں داخل ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عالم ما سوائے اللہ یعنی اللہ کے علاوہ سب کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لا جرم یعنی لازمی طور پر حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدارت سے بہرہ مند فیض یاب۔ اس لیے اولیاء کاملین و علماء عاملین فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، تب حضور کی بارگاہ جناح پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری مخلوق سے افضل ہونا بھی ثابت ہوا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ حضور سید دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے باعث برکت اور ذریعہ رضا الہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میثاق انبیاء میں تمام انبیاء علیہ السلام کو حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور انبیاء علیہ السلام کا یہ ایمان و تائید و خدمت نصرت یقیناً ان سب کے لیے رحمت اور قرب رضا الہی کا عظیم سبب ہے۔ قرآن مجید میں اس میثاق کو یوں بیان فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا؟ اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس نے یہ عہد لیا کہ اگر اس کی حیات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ضرور ان کی مدد کریں گے۔ پھر وہ نبی اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے بھی یہ عہد لیتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، اور میثاق انبیاء میں عہد الہی کے اس مفہوم کی تائید ذیل کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ اور تفسیر القرآن العظیم میں ہے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے سوا اور خاتم النبیین ہیں۔ جس زمانہ میں بھی مبعوث ہوتے آپ ہی سب سے بڑے امام ہوتے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی اطاعت واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جملہ انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے سب کی امامت فرمائی، اور جب اللہ
تعالیٰ میدان حشر میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، اور مقام محمود صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان کے لائق ہے۔ تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کی مداح ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، پر بحقی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں فرشتوں کے لیے بارگاہ الہی میں قرب کا وسیلہ ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ کنز العرفان، وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔ سب سے زیادہ مقرب ہستی کو انبیاء اور فرشتے اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اور بلا شک و شبہ قطعی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ مقرب ہیں، لہذا وہی سب کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہیں، اور رب العالمین کے قرب کا وسیلہ ہونے سے بڑھ کر رحمت کیا ہوگی۔ اور یہ بھی دل و دماغ میں محفوظ رکھیں کہ تمام نبیوں اور جملہ خلاق کے لیے وسیلہ ہونے کا کامل ظہور میدان قیامت میں ہوگا، جب تمام انبیاء علیہ السلام مخلوق خدا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرف بھیجیں گے۔ چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑو، کیونکہ وہ اللہ پاک کے خلیل یعنی سچے دوست ہیں۔ تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ پاک کے کلیم ہیں۔ تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ کہ وہ روح اللہ ہیں۔ تو لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ۔ وہ میرے پاس آئیں گے تو میں فرماؤں گا کہ میں ہی تو شفاعت کرنے کے لیے ہوں، پھر میں اپنے رب کریم سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت ملے گی۔ سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تم تک رسا ہو، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ قیامت میں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پیغام حق پہنچانے کے متعلق سوال فرمائے گا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغ حق کے سچے دعوے کی آخری تصدیق ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے مکمل ہوگی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب اللہ، اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ امت نے سچی گواہی دی ہے۔ یہی مراد ہے کہ اللہ کے اس ارشاد سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔